الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال في موضع آخر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ولا صفر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اسلامک مہینوں میں سے یہ دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور بالکل آخری پڑاؤ پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے جہاں بہت ساری نعمتیں دی ہمیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن بنا کر کے دیے، راتیں بنا کر کے دیں، مہینے اور سال دیے. یہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی اور یہ سب چونکہ اللہ نے بنائی ہیں تو سب بابرکت. اس میں نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل. یہ الگ بات ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینوں کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر مہینے یا دیگر دن جو ہیں وہ منحوس ہیں، نحوست والے ہیں. دور جاہلیت میں جہاں بے شمار رسومات تھیں، توہمات تھے، وہاں پر کچھ لوگ دن کو بھی منحوس مانتے تھے، مہینے کو بھی منحوس مانتے تھے، اور بے شمار عقائد تھے ان کے جو باطل تھے. اللہ عز و جل نے ہماری رہنمائی فرمائی. ابھی جو میں نے قرآن کریم کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 103 کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے بیان فرمائے. اللہ نے فرمایا: ما جعل اللہ من بحیرة ولا صائبة ولا وصیلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بعض لوگ ہیں جو اللہ پر غلط باتیں منسوب کر دیتے ہیں، جو عقل سے کورے ہیں. اب یہ بحیرہ کیا ہے، صائبہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے اور حام کیا ہے؟ بحیرہ کہتے ہیں اس جانور کو جسے اہل عرب جس کے دودھ کو اپنے بتوں کے نذر کر دیا کرتے تھے. جس جانور کے دودھ کو اللہ کے نذر کر دیا جاتا تھا اسے بحیرہ کہا جاتا ہے.
اسی طرح صاحبہ وہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ اپنے ملک میں دیکھیں، سڑکوں پر بے شمار سانڈ گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ وہی طریقہ ہے کہ وہ انہوں نے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا گیا، اب نہ آپ اس سے کچھ استفادہ کر سکتے ہیں، نہ اس سے کوئی خدمت لے سکتے ہیں، نہ اس سے اپنا کوئی کام لے سکتے ہیں، یوزلیس ہو گیا۔ تو صاحبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو مسلسل مادہ بچے کو جنم دیتی ہے، نر کو جنم نہیں دیتی، تو اس جانور کو بھی اہل عرب جو ہے بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے۔ وسیلہ وہ جانور، وہ مادہ جو مستقل مادہ بچے کو جنم دیتی تھی، اہل عرب اسے اپنے بتوں کے نظر کر دیا کرتے تھے۔ حام وہ اونٹ جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ 4 طریقے کے جانور جو ایک باطل عقیدہ تھا ان کا، اللہ نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا حکم کہیں نہیں دیا ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واکثرهم لا يعقلون۔ لیکن بعض منکرین حق اللہ کی طرف یہ جھوٹی باتیں منسوب کر دیتے ہیں، گڑھ دیتے ہیں جو عقل سے کورے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، امام المحدثین، رئیس المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1043 میں اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ روایت یوں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ عدوہ، طیر، حام اور سفر، یہ 4 الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائے کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عدوہ کہتے ہیں چھوت چھات کو، ذہن میں یہ بیٹھ جانا یہ انسان بیمار ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں گے یا اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو وہ بیماری ہمیں بھی لگ جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا عدوہ، یہ چھوت چھات اور کسی کے ٹچ ہونے سے یا کسی کے چھونے سے یا کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کسی کو کوئی بیماری نہیں لگتی ہے، بلکہ جو بھی بیماری، جو بھی مصیبت، جو بھی مصائب، جو بھی پریشانی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لا عدوہ ولا طیرۃ۔ اہل عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ فال نکالتے تھے، ہر کام میں فال، چھوٹے چھوٹے کام میں فال نکالتے تھے۔ کوئی کام کرنا ہو یا کہیں سفر پہ نکلنا ہو تو وہ فال نکالتے تھے۔ کچھ پرندوں کو لیتے تھے اور وہ اڑاتے تھے، اگر وہ داہنی طرف مڑ گیا تو اسے فالے نیک لیتے تھے، اور بائیں طرف مڑ گیا تو اسے فالے بد لیتے تھے، اور دائیں طرف گیا تو وہ سفر کو جاری رکھتے، اور اگر بائیں طرف مڑ گیا تو وہ سفر کو منسوخ کر دیا کرتے تھے۔ حامہ، اہل عرب یہ اس جانور کو کہتے ہیں حامہ کہ کسی کو اگر قتل کر دیا گیا تو کہتے تھے کہ اس کے ہڈیوں سے ایک جانور پیدا ہوتا ہے جو اڑتا رہتا ہے اور وہ مانگتا رہتا ہے مجھے پانی دو پانی دو، یہاں تک کہ جس نے قتل کیا ہے جب تک وہ قتل نہیں ہوتا وہ اڑتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ یہ سفر کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس سفر کے مہینے کو بھی دور جاہلیت میں منحوس سمجھا جاتا تھا۔ آج کل بھی بوڑھی پرانی عورتیں اس مہینے کو خالی کا مہینہ کرتی ہیں، نہ اس میں شادی کرنا ہے، نہ بیاہ کرنا ہے، نہ کوئی خوشی کے کام کرنے، کوئی اچھے کام نہیں کرنے ہیں۔ یہ منحوس مہینہ ہے،
لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باطل عقیدوں کو ایک جملے میں رد فرما دیا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ اسی حدیث کے آخر میں ایک جملہ اور ہے، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، کہ مجزوم جیسے کوڑھ کی بیماری ہوتی ہے اس سے دور ایسے رہا کرو جیسے تم شیر سے دور ہوتے ہو۔ اس کا جس جملے کا مطلب کیا ہے، اصل کیا ہے کہ جو بھی بیماری، جو بھی بلائیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، آخرت کے دن پر اور ہر اچھی بری تقدیر پر۔ یہ ساری کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ من جانب اللہ ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ لہذا بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اگر تم کسی کوڑ کے ساتھ بیٹھو، اٹھو یا کھاؤ اور خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، نازل ہو اور وہ تمہیں لگ جائے، تو بجائے اس کے کہ تم اسے اللہ کی طرف منسوب کرو، تم اس بندے کو دوش دینے لگو کہ اچھا اس کے ساتھ میں بیٹھا تھا اس لیے ایسا ہو گیا۔ تو احتیاطی طور پر کہ تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو، تمہارا یقین متزلزل نہ ہو، لہذا دور رہا کرو، دوری بنا کر کے رہا کرو، لیکن مسائل تو اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، پریشانیاں تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ اگر تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو کھاؤ پیو، لیکن جو بھی مصیبت آئے تمہارا یقین ہو کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو تم بیٹھ کے کھا سکتے ہو۔ یہ صاف صاف باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم کے حوالے سے یہ باتیں میں نے کی۔ آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ، 1447 ہجری، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ آئے ہوئے 1447 سال ہو گئے، 1447 سال ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے، اس امت کا حال یہ ہے کہ جب ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں، کوئی شادی کا منصوبہ بناتے ہیں، اپنے بچوں یا بچیوں کا کہ نکاح کا پروگرام بناتے ہیں، تو ہمارے سامنے ایک جنتری ہوتی ہے، پھر ہم لوگ بیٹھ کر کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اچھا یہ دن جو ہے منحوس ہے، اس دن میں ہم تاریخ نہیں رکھیں گے ورنہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گا، یہ دن سعد ہے، اس دن میں ہم تاریخ رکھیں گے تو بڑا اچھا پروگرام ہوگا، ہے نا؟ آج بھی کرتے ہیں لوگ۔ 1447 سال گزر گیا، ان تمام چیزوں کی اللہ کے رسول نے اور قرآن نے نفی کی تھی کہ سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی دن منحوس نہیں، کسی دن میں نحس نہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم اس دن کو بنائے ہوئے جسے اللہ نے بنایا ہے، ہم ڈیسائڈ کا اچھا یہ دن منحوس، اس میں نحس لکھا ہوا جی، اس میں پروگرام نہیں کرنا، یہ دن بڑا اچھا دیکھیں اس میں سعد لکھا ہوا۔ جنتری والے کو کیا کرنا، اسے تو اپنی جنتری بیچنی ہے، لیکن اس جنتری والے نے ہمارا عقیدہ خراب کر دیا، ہمارا ایمان خراب کر دیا، ہمارا یقین خراب کر دیا۔ قرآن کہتا ہے ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، ہم نے ایسا حکم تمہیں نہیں دیا ہے، ہم نے یہ باتیں تمہیں نہیں بتائی ہیں۔ ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کامل ہونا چاہیے، اور ہمارے یقین میں کسی طرح کا ڈاکہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور بات، ابھی 2 روز پہلے بدھ گزرا، اسے لوگ آخری بدھ کا نام دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب آخری بدھ ہے کیا؟ بھائی ہم کو بھی نہیں معلوم کیا ہے، جو مناتا اس سے جا کے پوچھو۔ پھر جب میں نے اس کو دیکھا، بہت سارے علماء کے بیان نہ سنے، کسی بھی مسلک کے علماء اس کو صحیح قرار نہیں دیتے، کسی بھی مسلک کے، چاہے وہ جو بھی مسلک کو مانتے ہوں، جس مسلک کو تمام کو میں نے سنا، سب کے یہاں یہی ہے کہ آخری بدھ کی کوئی حقیقت نہیں ہے،
جو مناتے ہیں وہ کیا سوچ کر کے مناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سفر کے اخیر بدھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ملی تھی، اس لیے ہم لوگ آخری بدھ مناتے ہیں، جو تاریخی اعتبار سے بالکل غلط ہے، تاریخی اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ سفر کے اخیر ہفتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات میں اور شدت آ گئی تھی، بیماری اور بڑھ گئی تھی، اور یہی شدت بڑھتے بڑھتے 12 ربیع الاول کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے تھے۔ تو بالکل الٹا ہے، ہم جس عقیدے کو سمجھ کر کے منا رہے ہیں، اللہ نے پہلا تو اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا، قرآن میں کوئی ایسی آیت ہمیں نہیں ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے کوئی ایسا دن نہیں منایا، اور اس کے بعد ہم اسے مناتے ہیں اور آپ کے علماء بھی نہیں کرتے۔ جس مسلک کو آپ فالو کرتے ہیں، کسی مسلک کے عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کا کون سا مسلک ہے یا کون سے عالم آپ کے دل سے پوچھ کر کے یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے عقیدے کو درست کر لیجیے، اپنے ایمان کو درست کر لیجیے۔ یہ عقیدہ آپ کے ایمان کو ختم کر دے گا اور آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا، آپ کے یقین کو ختم کر دے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اسی میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کی آیت نمبر 104 کو جب آپ پڑھیں گے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول قالوا حسبنا ما وردنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون۔ آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ ان احکام پر جسے اللہ نے نازل کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ ان آیتوں پر، ان بات پر، ان احکام پر جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر آ جاؤ ان طرف۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں نہ ہمارے لیے تو ہمارے ابا کا فعل ہی کافی ہے، ہمارے دادا کا عمل ہی کافی ہے، ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں اور ہم نے جو دیکھا ہے ہم تو بھیا وہی کریں گے، تم کہاں بلا رہے ہو اللہ کے رسول کی طرف اور اللہ کی آیت کی طرف، ہم تو وہی کریں گے جو اپنے ابا کو اور اپنے دادا کو، اپنے پردادا کو دیکھیں۔ قالوا حسب، یہ نقشہ کھینچنا قرآن میں نہیں کر رہا، آپ قرآن اٹھائیں سورۃ المائدہ جا کر کے آیت نمبر 104 دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ کیا تم اپنے آباء و اجداد کی اس حال میں بھی پیروی کرو گے وہ کچھ جانتے بھی نہیں تھے اور ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے؟ ایسے حال میں تم ان کی پیروی کرو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے ایمان والو اپنی فکر کرو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اپنی فکر کرو گے، اپنے ایمان کی فکر کرو گے، اپنے عقیدے کی فکر کرو گے، تو جو گمراہ لوگ ہیں ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس آیت کا مطلب اس وقت دور صدیقی میں کچھ لوگوں نے غلط مطلب لے لیا کہ بھائی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بس اپنی فکر کیجئے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے عقیدے کی فکر کیجئے، اور اس کے بعد جو گمراہ لوگ ہیں ان کی گمراہی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، لہذا اب دعوت و تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں معلوم ہوئیں تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور کہا لوگوں تم جو اس آیت کا مطلب بیان کر رہے ہو وہ یہ آیت کا مطلب نہیں ہے، آیت تو تم صحیح پڑھ رہے ہو لیکن اس آیت کا جو مطلب تم سمجھ رہے ہو وہ یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کا کام انجام دیتے رہو، نہیں عن المنکر کا کام انجام دیتے رہو، دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے رہو، اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہو، قرآن احکام لوگوں کو سمجھاتے رہو۔ اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتے ہیں اور وہ گمراہی کو قبول کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی گمراہی تمہارے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دعوت و تبلیغ چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو،
تو اس وقت بھی لوگ آیت کا غلط مطلب نکال لیا. آج بھی لوگ بہت سے آیتوں کا غلط مطلب نکال کر کے احادیث لوگوں کے سامنے پیش کر کے اور لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ دیکھیے احادیث میں یہ لکھا ہے, قرآن کی آیت میں لکھا ہے. جو خیر القرون کے لوگوں نے سمجھا, خیر القرون کے لوگوں نے مطلب بیان کیا, اس مطلب سے, اس معنی سے, اس مفہوم سے آپ کو مس گائیڈ کر کے وہ اپنا مفہوم آپ کے دماغ میں پیوست کر دیتے ہیں, اپنے معنی کو آپ نے دماغ میں پیوست کر دیتے ہیں. اور پھر جو 1400 سال کا آپ کا ایک کڑی چلا آ رہا تھا, ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا اعتماد کا, یقین کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ, اس کے بعد صحابہ کا زمانہ, اس کے بعد تابعین کا زمانہ, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. 3 صدیاں ہیں, ان 3 صدیوں میں جو خیر القرون کے لوگ گزرے ہیں, جن پر دنیا نے اعتماد کیا ہے, جن کو امام مانا گیا ہے اور ساری دنیا نے ان پر بالکل بھروسہ کیا ہے, آج اس بھروسے کو ختم کیا جا رہا ہے, اس یقینے کو ختم کیا جا رہا ہے, اس یقین کو متزلزل کیا جا رہا ہے. اور جب متزلزل ہوتا ہے تو ہر انسان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآنی آیات کو, قرآنی آیات کے مفہوم کو, قرآنی احکام کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجھ سکے. بالآخر اسے کسی کی جھولی میں جانا ہوگا, اور پھر ہوگا کیا, اب تو اسلاف سے وہ ٹوٹ چکا ہے, خیر القرون کے لوگوں سے بدگمان ہو چکا ہے. اب وہ کیا کرے گا, آج کے لوگوں پر اعتماد کرے گا, ان کی تحقیق پر اعتماد کرے گا, ان کے بتائے ہوئے مسائل پر اعتماد کرے گا, اور پھر ان کی جھولی میں وہ چلا جائے گا. یہی ہے آج یوٹیوب کا زمانہ, یہی ہے آج یوٹیوب کا زمانہ کہ ہر یوٹیوبر چاہتا ہے کہ ہمارے فالوور زیادہ ہو جائیں, ہمارے ماننے والے زیادہ ہو جائیں, ہمیں لائک اور شیئر کرنے والے زیادہ ہو جائیں, ہمارے سبسکرائبر زیادہ ہو جائیں. لہذا آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ خیر القرون کے لوگوں سے بدگمان کر کے آپ کو اپنی جھولی میں ڈالتے ہیں اور آپ کو احساس تک نہیں ہوتا. لوگوں سمجھو, اپنے عقیدے کو پختہ رکھو, اپنے یقین کو پختہ رکھو, اپنے اعتماد کو پختہ رکھو, اور اس کے بعد اس دنیا کی زندگی کو گزارو. اور جو آیت آج میں نے پڑھی ہے, جو احکام آپ کے سامنے آئے ہیں, یہ ساری چیزیں قرآن کی میں نے بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں نے آپ کے سامنے سنائیں. کسی بھی اولیاء یا بزرگ کے یا گزرے لوگوں کے میں نے قصہ کہانی سنائی, آیت سنایا, اللہ کے رسول کا فرمان سنایا. اب یہ آپ کے حوالے ہے کہ آئندہ سال پھر آخری بدھ آپ منائیں یا نہیں منائیں گے. آج تو آخری آپ کر دیا ہے, ہو سکتا ہے پتہ نہیں بدھ آئے یا نہیں آئے, اور آج تو آخری بدھ کبھی مت منانا. اللہ کے لیے اپنے عقیدے کو پختہ رکھنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.